تو اس بیماری میں سر جو اس کو کھانسی ایک قسم کی بلغمی کھانسی ہوتی ہے جی کف ہوتا ہے، جو اس ہمارے لوکل جو کچھ لوگ ہیں اسے ٹخی بولتے ہیں. صحیح، ٹخے جس کو پشتو میں کہتے ہیں، ہم عام زبان میں اس کو ٹخے کہتے ہیں. جی جی. تو ہمارے جو لوگ مطلب جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ بکری رکھی ہے، صحیح، چونکہ بیماری اس طرح ہے کہ ہم ایک غریب ہمارے کسان ہے بھیڑ بکری کو اکٹھا رکھتے ہیں. صحیح. تو یہ بیماری دونوں قسم کے جو جانور ہے اس میں پھیل جاتی ہے اور بڑی تیزی سے پھیلتی ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ بیماری متعدی بیماری ہے. یہ متعدی بیماری ہے. جی جی. تو یہ جو کنسیپٹ تھا جو کرونا کا، اس کی وجہ سے ان چیزوں کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی. صحیح. تو پہلے تو ہمارے جو فارمر حضرات ہیں، جی جی، یہ ایک بنیادی نقطہ سمجھے کہ ہمارے جانوروں میں یا انسانوں میں صحیح، اگر گھر میں کوئی جانور ہے یا کوئی بچہ یا کوئی بھی فرد ہے فیملی کا وہ بیمار ہو جائے، صحیح، تو اس کو تھوڑا چند دن احتیاط کرنا چاہیے، جانوروں کو علیحدہ رکھنا چاہیے چند یعنی دنوں کے لیے. آپ کے کہنے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو جانور بیمار ہو جائیں ہم ان کو جو تندرست جانور ہیں ان سے علیحدہ کر لیں. بالکل بالکل. جی جی. یہ یا ایک ملک سے دوسری علاقے ملک میں پھیل رہی ہے یا ایک اسپیسیفک بر اعظم میں اس کا پھیلاؤ ہے، تو ان کی کوئی اقسام کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتا دیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے میں نے ابھی کووڈ کے حوالے سے بتایا تھا، پینڈیمک کے حوالے سے، تو اسی بنیاد پہ جو ہے کچھ علاقائی بیماریاں ہوتی ہیں. صحیح. جنہیں ہم اینڈیمک کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فارمرز کی آسانی کے لیے علاقائی بیماریوں سے مراد یہ ہے کہ کسی خاص علاقے میں بیماری ہوگی اور پھر وہیں پہ ختم ہو جائے گی. صحیح. اس کا پھیلاؤ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں جو ہے وہ ایپیڈیمکس ہیں، جنہیں ہم وبائی بیماریاں. ٹھیک ہے. اس کا بھی کوئی خاص پھیلاؤ جو ہے اکراس دی کنٹری یا ایک ملک سے دوسرے ملک تک نہیں ہوتا. یعنی کہ اس کا پھیلاؤ علاقائی سے بڑھ کے ہے، لیکن اس طرح سے نہیں ہے کہ وسیع تر علاقے میں یہ نہیں جاتی. اور پینڈیمک جو ہے جو وسیع تر علاقے کو کور کرتی ہیں انہیں پینڈیمک. یعنی ہم یہ کووڈ جو 19 ہے ہم اس کو ایک پینڈیمک بیماری کہہ سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ ایک پینڈیمک ہے اور اس نے جو ہے نا پورے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. تو یہ اس کو ہم تو اس بیماری میں سر جو اس کو کھانسی ایک قسم کی بلغمی کھانسی ہوتی ہے. جی. کف ہوتا ہے، جو اس ہمارے لوکل جو کچھ لوگ ہیں اسے ٹخی بولتے ہیں. صحیح. ٹخے جس کو پشتو میں کہتے ہیں، ہم عام زبان میں اس کو ٹخے کہتے ہیں. جی جی. تو ہمارے جو لوگ مطلب جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ بکری رکھی ہے، صحیح، چونکہ بیماری اس طرح ہے کہ ہم ایک غریب ہمارے کسان ہے بھیڑ بکری کو اکٹھا رکھتے ہیں. صحیح. تو یہ بیماری دونوں قسم کے جو جانور ہے اس میں پھیل جاتی ہے اور بڑی تیزی سے پھیلتی ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ بیماری متعدی بیماری ہے. یہ متعدی بیماری ہے. جی جی. تو یہ جو کنسیپٹ تھا جو کرونا کا، اس کی وجہ سے ان چیزوں کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی. صحیح. تو پہلے تو ہمارے جو فارمر حضرات ہیں، جی جی، یہ ایک بنیادی نقطہ سمجھے کہ ہمارے جانوروں میں یا انسانوں میں صحیح، اگر گھر میں کوئی جانور ہے یا کوئی بچہ یا کوئی بھی فرد ہے فیملی کا وہ بیمار ہو جائے، صحیح، تو اس کو تھوڑا چند دن احتیاط کرنا چاہیے، جانوروں کو علیحدہ رکھنا چاہیے چند دنوں کے لیے. آپ نیا موضوع اور ایک نئے ایکسپرٹس کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ پالتو جانوروں اور پرندوں کی دیکھ بھال، ان کا علاج اور ان کی کیئر کے متعلق ہے. اور آج ہمارے پروگرام میں جو ایکسپرٹ ہمارے پاس موجود ہیں وہ پالتو جانوروں کے بہت مایہ ناز ڈاکٹر فہیم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر فہیم ڈپارٹمنٹ آف کلینکل سائنسز، فیکلٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز میں لیکچرر کی حیثیت سے پڑھا رہے ہیں، اور فیکلٹی کے آؤٹ ڈور کلینک پر جو پیٹس ہیں، جو پالتو جانور ہیں، ان کے علاج کی ذمہ داریاں بھی ان کو سونپی گئی ہیں. سامعین کرام، اگر آپ ہماری اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ایک ملک سے دوسری علاقے ملک میں پھیل رہی ہے یا ایک اسپیسیفک بر اعظم میں اس کا پھیلاؤ ہے، تو ان کی کوئی اقسام کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتا دیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے میں نے ابھی کووڈ کے حوالے سے بتایا تھا، پینڈیمک کے حوالے سے، تو اسی بنیاد پہ جو ہے کچھ علاقائی بیماریاں ہوتی ہیں. صحیح. جنہیں ہم اینڈیمک کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فارمرز کی آسانی کے لیے علاقائی بیماریوں سے مراد یہ ہے کہ کسی خاص علاقے میں بیماری ہوگی اور پھر وہیں پہ ختم ہو جائے گی. صحیح. اس کا پھیلاؤ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں جو ہے وہ
ایپیڈیمکس ہیں جنہیں ہم وبائی بیماریاں کہتے وبائی بیماریاں ہیں ٹھیک ہے اس کا بھی کوئی خاص پھیلاؤ جو ہے اکراس دی کنٹری یا ایک ملک سے دوسرے ملک تک نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کا پھیلاؤ علاقائی سے بڑھ کے ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہے کہ وسیع تر علاقے میں یہ نہیں جاتی اور پینڈیمک جو ہے جو وسیع تر علاقے کو کور کرتی ہیں انہیں پینڈیمک یعنی ہم یہ کووڈ جو 19 ہے ہم اس کو ایک پینڈیمک بیماری کہہ سکتے ہیں ڈیفینیٹ۔ سامعین کرام آج بدھ ہے نومبر کی 11 اور ربیع الاول کی 24 تاریخ۔ موسم بدل رہا ہے، ہلکی ہلکی خنکی پڑنے لگی ہے اور موسم سرما کا لطف گرم گرم چائے میں اور اچھے کھانا کھانے میں ہے۔ چونکہ یہ موسم باقی موسموں سے بہت اچھا ہوتا ہے تو ہم اگر صبح سویرے تھوڑی سی واک کر لیا کریں اور اس موسم کو ہم انجوائے کر لیا کریں تو اس سردی کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے اور آپ کی صحت بھی اچھی۔ سامعین کرام میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ وائس چانسلر گومل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد تمغہ امتیاز کی خصوصی ہدایت پر یہ پروگرام گومل رنگ کے سلسلہ میں قدم قدم آباد کو شروع کیا گیا ہے جو کہ ہر بدھ دن 11 بجے سے 12 بجے پہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں لائف سٹاک، ڈیری فارمنگ، پولٹری فارمنگ اور پالتو جانوروں اور پرندوں سے متعلق ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں ہر پروگرام میں ایک نئے ایکسپرٹ ڈاکٹر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ سامعین کرام میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ وائس چانسلر گومل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد تمغہ امتیاز کی خصوصی ہدایت پر یہ پروگرام گومل رنگ کے سلسلہ میں قدم قدم آباد کو شروع کیا گیا ہے جو کہ ہر بدھ دن 11 بجے سے 12 بجے پہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں لائف سٹاک، ڈیری فارمنگ، پولٹری فارمنگ اور پالتو جانوروں اور پرندوں سے متعلق ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں ہر پروگرام میں ایک نئے ایکسپرٹ ڈاکٹر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کریں کوئی سستے برڈس جو ہوتے ہیں یا چھوٹے برڈس ہوتے ہیں ان سے اپنا سیٹ اپ تیار کرنا شروع کریں اور پہلے ان سے اپنی ایکسپرٹیز کو امپروو کریں، آپ کو پتہ چلے برڈس کے اندر کس طرح کے پرابلمس آ سکتے ہیں۔ اور چھوٹا برڈ جو ہوتا ہے وہ اس کو مینیج کرنا باقی بڑے برڈس کی نسبت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ سامعین کرام تو وہ قومیں جو اپنے اساتذہ کی عزت کرتے ہیں، آپ آج کی دنیا میں دیکھ لیں وہ قومیں بہت آگے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنے اساتذہ کی عزت نہیں کی تو آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ترقی کے بہت سے ترقی کے جو منازل ہیں یہ طے کرنے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے ٹیچر کو رسپیکٹ دیں۔ ہاں ٹیچر کو بھی، جیسے نعمان صاحب نے بات کی، ٹیچر کو بھی اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ وہ ٹیچر ہے، کیونکہ ٹیچر کے ذمہ صرف تعلیم نہیں ہے بلکہ تربیت اور تعلیم، یہ دونوں چیزیں جو ہیں، تعلیم و تربیت کہا جاتا ہے تو تربیت بھی اسی طرح ہی اہم ہے جس طرح کہ تعلیم اہم ہے۔ تو اگر ہم اپنے اساتذہ کو عزت دیں گے، اگر ہم ان کا خیال رکھیں گے تو جو ہماری آنے والی نسل ہے یہ پھر اقوام عالم میں اپنا ایک مقام جو ہے یہ پیدا کر سکے گی۔ نیا موضوع اور ایک نئے ایکسپرٹس کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور میں نے آپ کو پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ پالتو جانوروں اور پرندوں کی دیکھ بھال، ان کا علاج اور ان کی کیئر کے متعلق ہے۔ اور آج ہمارے پروگرام میں جو ایکسپرٹ ہمارے پاس موجود ہیں وہ پالتو جانوروں کے بہت مایہ ناز ڈاکٹر فہیم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر فہیم ڈپارٹمنٹ آف کلینکل سائنسز، فیکلٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز میں لیکچرر کی حیثیت سے پڑھا رہے ہیں اور فیکلٹی کے آؤٹ ڈور کلینک پر جو پیٹس ہیں، جو پالتو جانور ہیں، ان کے علاج کی ذمہ داریاں بھی ان کو سونپی گئی ہیں۔ سامعین کرام اگر آپ ہماری اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، انہوں نے بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں اور کچھ سوال کیے ہیں، تو پہلے تو جو ہمارے چھوٹے سے ویور ہیں محمد شاف، وہ ہمیں جوائن کرتے رہتے ہیں اور آج ان کا بہت کوئی بڑا مسئلہ ہے، ہم ان کو ذرا سن لیں کہ ان کا کیا مسئلہ ہے۔ تو یہ ذرا ارشد بھائی چلائیں ان کے میسج کو۔ میرا نام محمد شاف ہے، میری مرغیاں میلی ہیں، وہ میں پانی میں نہلاؤں یا مٹی میں، ان کا داغ نہیں جا رہے۔ تو شاف بیٹے کے میسج کا ہم پہلے جواب دیں گے ان کے سوال کا۔ ڈاکٹر صاحب ان کی مرغیاں میلی ہیں، وہ کیا کریں؟ نہلاتے ہیں پھر میلی ہو جاتی ہیں،
تو اس کا کوئی طریقہ بتائیں. یہ تو سر کویشچن اچھا ہے لیکن میرے خیال میں یہ جو کمپنیز ہے سرف اور ایکسلین سے بات کرنی پڑے گی. تو اس میں یہ بیسیکلی وہ صاف ستھرا رکھیں, جگہ صاف ہو اور اس کے بعد ڈرائی کریں. صحیح یہ ہمارا ان کا جواب ہے شاف بچے کو. شاف بیٹا اس کو بیبی جو شیمپو ہے اس سے نہلا لیں اور پھر اس کو خشک جگہ پہ چھوڑ دیں.